الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى على محمد وعقيدة على صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل سنة احترام عزیز دوستوں معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب کبریاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ہوتے بہو مقام شان عظمت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک کی ذات نے اپنے حبیب کو دنیا کے ہوتے سارے انبیاء نے ممتاز بنایا. تو یہ ہی اللہ پاک کی ذات میدان حشر قیامت دیوار ہوئی اپنے نبی کو اعزاز عطا فرمیسن، اپنے نبی کو انعامات عطا فرمیسن، اپنے پیغمبر کو اللہ رب العالمین کی ذات میدان محشر کے دیوار میں عظمت عطا فرمیسن. آج انہیں اعزاز عطا تذکرہ ہوسی کہ جو اللہ پاک کی ذات نے قیامت دیوار اپنے حبیب کو عطا فرمانے ہیں. قیامت دیوار ہولناک دیوار ہوسی اور قیامت دیوار ہر ایک دل کے گھبراہٹ ہوسی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے ہوتے کوئی گھبراہٹ نہ ہوسی. اور قیامت دیوار
پرچم بلند ہو سی اور سب کے وجہ کرے قیامت آج نہ کرش اللہ نے محبوب پیغمبر ہی جنت دا دروازہ کھلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک رسول کھل گیا ویسی جس کا تذکرہ اللہ پاک کی ذات نے اپنے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد نے فرمایا لوگوں قیامت کے قریب ایک رسول ہو گیا ویسی ساری انسانیت سارے مخلوق بھی ہوش ہو ویسی اللہ کی ساری مخلوق بھی ہوش فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ قِيَامٌ يَنظُرُونَ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا تو جائے رسول ہو گیا ویسی اور ساری مخلوق کو ہوش آویسی سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کو بھیجنا قیامت دینے والے سب سے پہلے میں محمد کو ہوش آسی اور قیامت دینے والے جلے انسان اپنی قبریں کے اٹھ سے سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر کو بھیجنا میں ہی اپنی قبر کے اٹھ سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرمائے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے موڑے کو ہاتھ رکھ کے آدم لوگوں دیکھو مبعث یوم القیامت قیامت النوار سب نے پہلے میں کو اٹھایا ویسی اور اس کے بعد صدیق اکبر کو اٹھایا ویسی کبھی پاسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے موڑے پہ ہاتھ رکھ کے آدم لوگوں ابو بکر کے بعد حضرت عمر بن عمر کو اٹھایا ویسے اس کے بعد ساری کائنات کو ساری انسانیت کو کھڑا کر دیتا ویسی انسان اللہ کی مخلوق اپنے قبریں کے اٹھ سی تو میدان محشر کی طرف روانگی ہو سی اللہ رب العالمین نے عدالت کی طرف ہر انسان ساری مخلوق روانہ ہو سی اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت نے پیدا کرتی ویسی لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براق رہی ویسی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے سوار ٹھیک نہ ویسا اور یہ بھی فرمایا میرا بلال واسطے جنت بھی اٹھنے نہیں ویسے اور میرے حسن حسین واسطے بھی جنت دیا اٹھنے آیا ویسن ایک داچی نے ایک اٹھنے دیا میرا بلال سوار تھی کہ ویسے دوسری اٹھنے دیا حسن حسین سوار تھی کہ ویسے اللہ کی ساری مخلوق میدان حشر کی طرف روانہ ہو سی انبیاء اولیاء اتقیاء صالحین شہداء ایمان والے کافر لوگ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے پر حوصلوں میدان حشر کی طرف تو اتنے رستے سینا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا نام بلند کر سکتا اذان ایسا رستے اللہ اکبر
کرے سن اور آپ نے فرمائے میرے آگے تو بلال کی آواز سوا لکھ انبیاء اولیاء اتقیاء ساری مخلوق اللہ کے بلال کی آواز سوشن تو اولی بول پرسن نحن نؤمن و نشہد انبیاء اولیاء اتقیاء یاد کر سادہ بھی ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے سادہ بھی ایمان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر رسول ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کا ڈنکا بجایا ویسے اللہ پاک دیدار اعزاز فرمائے یہ اعزاز عطا فرمائے ہمیں حبیب کبریا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے یہ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول ہوتے اللہ کے فرشتے 70,000 فرشتے سویرے کے مانن بڑے ادب و احترام کے نال حضور علیہ السلام دی روضہ رسول دی ادب کا لحاظ کرے جو ہے عائشی اور ان کی ساری جناب اللہ کے حبیب کے آن کے درود بھیجے دے ہیں اور شام کی 70,000 فرشتے عالم اور بڑے ادب و احترام جناب عائشی کی ساری جناب اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ رسول کا درود پڑھے کرے اور فرشتے کی تعداد اتنی ہے کہ ذرا ایک فرشتہ روضہ رسول کی زیارت کر کے رہنا ہے درود پڑھ کے رہنا ہے کیا مطلب ہونے والا وارے نہیں آ رہے تو آپ نے یہ بھی فرمایا جب میں قبر کے نقشہ قبر کے میں کھڑا کر دیتا ویسی تو موقع دے ہوتے ہوئے 70,000 فرشتے میرے نال ہو سکتے قیامت کا ہولناک دیوار اللہ ہر مسلمان کو قیامت کی ہولناکی کے بچاوے اللہ ہر مسلمان دی قیامت کی ہولناکی کے حفاظت فرمائے نفس نفسی عالم اسی ہر انسان کو اپنی پیوندی اسی پتہ نہیں آدھی کیا دن ہے آئی کیا دن ہے کیا ہوا والا ہے اللہ کی سچی عدالت لگنی ہے دنیا دے تم بچنے سے مجرموں سے پرسدے کے بچنے سے مال لے کے بچنے سے دولت دے کے بچنے سے اپنا جرم چھپا کے سے سفارش کرا کریں بچنے سے لیکن آج سچی عدالت اللہ دیے اتنا کہیں دی سفارش نہیں چلنی اتنا پا پیسہ نہیں چلنا کہیں دا معاوضہ نہیں چلنا ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسینے دنار شاہ گوروں سے 1 میل کے فاصلے پر سورج آیا کرا اسی 1 میل کے فاصلے پر سورج کہیں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہیں کو گلے تک پسینہ ہوسی کہیں کو نیچے تک کہیں کو سینے تک کہیں کو گردن تک اور کہیں سارا جسم سارا بدن اور پسینہ دنار شاہ گوروں سے عجیب کیفیت ہوسی لوگ آتا تو شادی کرے سن یار اور کیا کیتا وینے اللہ کے پاک پیغمبر کے چلے وینے اللہ انہیں کے عرض کی بھی وینے درخواست کی بھی وینے اللہ کے نبی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ہیں اللہ پاک ذات کے سفارش کریں اللہ رب العالمین ذات کو عرض کریں کہ ساری کیفیت دیکھو ساری حالت دیکھو نفس نفسی عالم ہے اللہ پاک ذرا حساب کتاب شروع کریں ذرا جنت دیونے جنت تلاوے ذرا جہنم دا ایدن پہلے جہنم دی بائی تلاوے کمر زمین کے فیہ کی تو بجر سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے پہلے لوگ اب آدم السلام کے پورو آسن ساری مخلوق ساری کائنات اب آدم السلام کے پورے نے حاضر ہو سی اور آن کے عرض کر سی ابا جان تسا سب نے پہلے اللہ دے نبی ہوئے اللہ دے پیغمبر ہوئے تسا دو ہستی ہوئے تو خود اللہ نے
السلام وسلم میری یہ ضرورت نہیں، میرا یہ درجہ نہیں، میری یہ ہمت نہیں کہ میں اللہ کے سامنے بولا، میں تو اللہ رب العالمین ہی حکم دے ادھوری کی دیئے جنہیں جنت میں جانا ہمیں میں کو اودا کرے آنے کرے وسن نفسی نفسی اللہ میری جان بچا۔ علیہ السلام فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ساری مخلوق و احسن ایتو نوحا، نوح علیہ السلام کے وجہ سب کے پہلے رسول ہیں، انہیں جو درد وجہ انہیں کو کہ درخواست کرو تھی سکتے کہ وہ اللہ کے سامنے دعا کرن، اللہ کے سامنے درخواست کرن، تو ساری مخلوق ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام جو روح دے آسی، حضرت نوح علیہ السلام جو درد آسی کہ نوح علیہ السلام قرآن کے آسن کہ تسا اللہ دے پہلے رسول ہی تسا اللہ دے پہلے پیغمبر ہی ساری انسانیت کی حالت ہے، دیکھو ساری مخلوق پریشان حال ہے، اور تسا وہ ہستی ہے کہ اللہ پاک ذات نے تو نجات عطا فرمائی ہے، اللہ پاک ذات نے تھوڑے منع والے کو بھی اپنے عذاب کے نے بچایا ہے، اور اللہ پاک ذات نے تھوڑی بددعا کو قبول کیا ہے، تھوڑے نہ منع والی قوم کو تباہ و برباد کر چھوڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا میری یہ ہمت بھی نہیں، میں ہمت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے سامنے التجا درخواست نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بھی ایک اللہ پاک نے ادھوری کی تھی کہ میں اپنے پتر سے دعا کی تھی، مغفرت دعا کی تھی، ہمیں اللہ پاک منع کرنے کے باوجود میں اپنے بیٹے واسطے اپنے رخت جگر واسطے دعا کی تھی، میں کرتا، میری یہ ہمت نہیں، میرا یہ درجہ نہیں، میری یہ طاقت نہیں، تو سب موسیٰ کلیم اللہ کی وجہ تو ساری مخلوق موسیٰ علیہ السلام جو روح دے حاضر ہوسی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ التجا کر سے درخواست کرنا اللہ پاک ذات کو میں دعا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اثر تو سا اللہ دے کریم ہوئے، اللہ دے نات تو سا کافی کرنے آوے، اللہ پاک ذات نے تو تورات نے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ پاک ذات نے تو رسالت عطا فرمائی ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے ذات کا درخواست کرے حساب و کتاب شروع کر، تو موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائے سن میری یہ ہمت نہیں، میری یہ ضرورت نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں ساری مخلوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حاضر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی التجا کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنیں نبی نے کاری و جواب جیسے میری یہ ضرورت نہیں، لہذا تسا بنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرورت ہے، سارے اکونا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے درد بنو، حضور علیہ السلام کے رہن کے درخواست کرو، وہی ہمت کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے وہی التجا کر سکتے ہیں، اللہ پاک ذات کے سامنے وہی دعا کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ محترم دوستو ساری کائنات ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہو سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کہ جنت کا دروازہ کھڑکے تھا، اندر کے آواز آسی کہ کون اللہ دا مرادی اللہ دا فرشتہ خوشی کون، میں سا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتہ آسی میں کو بھی یہ حکم کہ دل تک محمد نام جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، دل تک محمد عربی نام جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، کیا اعزاز ہے، کیا اللہ پاک ذات نے عظمت عطا فرمائی ہو سے میدان حشر جوئی قیامت کے دیوار میں، ارے بھائی حدیث آنے کتابیں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داخل تھیمن کرے پہلے ایک عورت ہو سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت داخل کرے پہلے وہ کوشش کرنے کے روسی جنت کے داخل تھیمن دا، جنت کے داخل تھیمن دا آپ دی داخل کرے پہلے وہ کوشش کرنے کے جنت کے داخل تھیمن دا،
کون عورت ہے؟ پھر یعنی کہ وہ عورت واسی میں وہ عورت کہ جس نے صبر دنال میں وہ بیوہ جس نے صبر دنال شکر دنال پاک دامنی دنال کہ میں اپنے یتیم بچے دی کفالت کی دی رہی یتیم بچے کو پایا یتیم بچے دی کفالت کی دی ہے میرا خاول چلا گیا یا کہ رخصت تھی گیا فوت تھی گیا اپنے بچے دی کفالت کی دی صبر دنال پاک دامنی دنال شکر دنال میں زندگی گزاری آئی تو اللہ پاک کے ذات بھی عورت کو مقام عطا فرمائے سر یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کا خیال کیتا دیکھ بھال کی تھی اور ہماری دن کہ ایک طرف بیوہ آنی پئی ہے اجڑی ہوئی ایک طرف تیری گھر آنی پئی ہے بڑھ کے سپر کرنے آنی پئی ہے نوے کپڑے پا کے آنے پئی خیال کری وہ اجڑی ہوئی بیوہ کے سامنے اپنے گھر والے دنال پیار نال آئی یہ نہ ہوئے کہ انہیں دل وہ اپنا خامد یاد آوے جی اپنا شوہر یاد آوے جی تو اللہ پاک ذات انہی کیفیت کو اللہ کے رحمت کو گویا جوش آوے تیری گھر والی کو بھی در در کو پوارا نہ بڑھا دینا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک اللہ کے عرش کے سامنے میں سجدہ رہے ہو ویسا اللہ رب العالمین کی تجلی اللہ رب العالمین کی حمد و اقتصا اور ان الفاظ دنال کہ وہ الفاظ اللہ پاک کے ذات کو وقت ہی میرے ذہن پہ میرے دل چھڑکا کر روشن تو میرے محترم دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کا جرا معاملہ کس نال قیامت الوال حال کرے سے اللہ پاک یاد کرے نماز دنال سجدے دنال یہ سارے سے سبق ہے اگر کوئی وڈے جو وڈا پیر کیوں نہیں وڈے جو وڈے پیر کا تعویذ کیوں نہیں بولے تک ہونا تعویذ کا من کرے سی جلے تک میرا رب راضی نہ ہو سی اور میرے محترم دوستو رب راضی تھی نوے اب اللہ پاک بھی نماز دنال اللہ پاک ذاتی حمد و ثنا کرے سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرو سن اللہ پاک ذات اپنے سورہ نبی کی تعریف دنال خوش ہو کر آسن ارفع راسک وسلم محمد میرے حبیب سب اٹھاؤ تو سوال کر رہے ہو تو سوال پورا کر دیتا ویسے تو دعا کر رہے ہو تو دعا پوری کر دیتے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی ذات کے نام درخواست کر سا اللہ باری تعالیٰ یہ مخلوق کا حساب و کتاب شروع کر دیتا ہے یہ مخلوق کا حساب و کتاب اطاعت کا حساب و کتاب شروع کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے نال ساری مخلوق کا حساب و کتاب شروع کر دیتا ویسے یہ اللہ کے نبی کی سفارش صرف ایمان والے وقت نہیں ہونی صرف اپنی امت وقت نہیں ہونی ارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام لیکن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری انسانیت قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے سب وقت میں سفارش ہو سے تو اللہ پاک ذات سورہ نبی کو اعزاز عطا فرمائے کہ انعام عطا فرمائے